لیکن آن لائن بیٹھے فیس پہ آپ آئیں گے, اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. آپ ایسے ہی کہتے ہیں میں تینوں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہوں, آپ مرے ہوئے ان کے زندوں کے نمائندے بھی بن کے آئے. الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چپانے کی ٹائم کیا مت تک وہ وہی جو حق ہے, ٹائم کیا مت تک. الحمدللہ رہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا, معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی, ہم بغیر تلوار کے, بغیر گھوڑوں کے, بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جی علی بھائی دیکھیے گا مفتی صاحب کہیں آ نہ جائیں لائیو, وہ کمنٹس کے اوپر بھی آپ نے بندہ بتایا نا. جی جی عرفان بھائی صاحب جوائن, جی جی ہاں جی مفتی صاحب اگر جوائن کرے تو مجھے آپ نے بیچ میں انٹرپشن کر دینی ہے کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو پھر ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے آپ انہیں ویلکم کہیں صحیح طریقے کے ساتھ, اس کے بعد مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے, تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے وہ کلپ شروع کر دی ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ بات دوبارہ وہیں پہ لے کے جا رہے ہیں. کلپ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں, کلپ تو میرے پہلے ہی ریکارڈڈ ہیں, میرے عقائد اور نظریات سامنے ہیں, ان کے عقائد سے جو ہماری ریزرویشن ہے وہ ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوبارہ سے ریکارڈ کی جائے. اب تو میرے بھائی جھگڑے ہی ہم نے ختم کیا, آپ کی آفر قبول کی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ جو باتیں ہر نئے کلپ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ دوبارہ سے کلپ شروع کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. آپ نے کہا تھا نا سامنے بٹھا دو, یہ کلپ بنانا چھوڑ دے گا, تو میں تو سامنے بیٹھ کے آپ کو بار بار پکار کے کہہ رہا ہوں کہ آئیں لائیو, سامنے بیٹھ جائیں, جو باتیں آپ نے کرنی ہے مجھ سے کر لیں, میرے بارے میں جو رائے آپ نے قائم کی ہوئی ہے وہ آپ آئیں. اور دیکھیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ اس چیز سے ایک یعنی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جو وہ خود بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ ہوا ہوا ہے اور یہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, تو یہ آپ سوچیں نا میرے بھائی, آپ کیوں نہیں سوچتے, آپ کیوں بار بار یہ جو ہے وہ گستاخی صحابہ کا الزام لگا رہے ہیں. آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اس کے اوپر FIR کٹواؤ, اس کا چینل بند کرواؤ. ہم نے آج تک کہا ہے, میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہود و نصارہ کے چینلز بھی جو چل رہے ہیں وہ بند کیے جائیں یا دوسرے فرقوں کے چینل بند کیے جائیں. اس طرح کی جب آپ دھمکیاں لگاتے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ حرکت نہیں کی اس طرح کی, ورنہ ہم بھی یہ کر سکتے تھے. آپ کے اوپر جب سیدنا علی کی گستاخی کا الزام لگا ہے تو میرے سوا کوئی شخص بھی آپ کے یعنی کمپیٹیٹرز جو مخالف گروہ میں لوگ آتے ہیں, جتنے دیوبندی یا بریلوی, ان میں سے کسی نے تو آپ کو سپورٹ نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے, انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. اور آپ جو ہے ہمارے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, میں نے پھر بھی کبھی اخلاق کا دامن نہیں جانے دیا, لیکن آپ بار بار وہی معاملات کر رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں اور اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالیں. میرا موقف بالکل سامنے ہے, میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. 3 عقیدے, ان کے اوپر میرے جو دلائل ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ابھی 3 حنفی علماء کے میں نے نظریات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے بتائے ہیں. اور آپ کیوں مطلب جان بوجھ کے بات کو طول دے رہے ہیں؟ اس طرح کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ نے ایک آفر کی تھی اور اب آپ وہ کہہ رہے ہیں جی معذرت کریں, میں جو آیا تھا میں نے تو آپ سے معذرت نہیں کی ہے. میں اب بلال بھائی کو بھیج دوں مزار قائد کے اوپر اور وہاں جا کے ایک ویلاگ بنائے کہ مفتی تقی عثمانی باہر نکلو, میں آ گیا ہوں دیوبندیت کا جنازہ نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. وہ نکلیں گے کیا, کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے, سیدھا مفتی صاحب کے پاس آؤ. بھائی آپ نے بھی آنا تھا, اتوار والے دن میرے پاس آتے, میں آپ کو امامت کے مسلح پہ بٹھاتا, آپ کو مین چیئر کے اوپر بٹھاتا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے خوشگوار موڈ میں بات کرتے. آپ نے آیا اور پھر آپ آ کے یہاں کے بھی مولوی میرے پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں کہ جی یہ مولوی ہیں جی, اور یہ مولوی جو ہے وہ میرا نمائندہ یہ والا مولوی ہوگا. یار آپ کو بلایا تھا, آپ پوری بارات لے کے آ گئے, اس طرح ہوتا ہے. تو پھر میں نے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اب تو اللہ کا شکر ہے میں لائیو آتا ہوں, آپ وہاں بیٹھے. آپ نے خود کہا مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے, مجھے سیکورٹی گارڈ لانے پڑتے ہیں, تو ضرورت ہی نہیں میرے بھائی, آپ وہاں بیٹھے ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں اس چینل پہ ہر جمعرات کو اور جمعہ والے دن لائیو آتا ہوں, آپ تشریف لائیں. آپ جو کہہ رہے ہیں فلاں کلپ بنا دے فلاں, میں کتنے کلپ بناؤں, میرے تو اتنے کلپ بنے ہوئے ہیں میرے بھائی. آپ کے ہزاروں لوگ آپ کے فرقے کو چھوڑ چکے ہیں ان کلپس کی برکت سے, اب اور کتنے کلپ بناؤں میں نے پھر وہی باتیں ریپیٹ تو نہیں کرنی, میں تو سب کچھ کر چکا ہوں الحمدللہ. تو آپ آئیں اور آگے ڈائریکٹ بات شروع کریں. شرائط والی کون سی بات ہے؟ میں نے, آپ نے خود حضرت معاویہ کا ٹاپک ڈالا تھا, میں نے ایکسپٹ کیا. وہ بات اپنی جگہ کے پہلے اصول طے ہوگا عقیدے کا. آپ نے کہا حضرت معاویہ ہمارے لیے عقیدے کا مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم بات کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع کر لیں گے, اس کے بعد المحنت کے 3 عقیدے جو اصل ہے قرآن و سنت, پھر اس کے بعد فروعی مسائل بھی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن پہلے اصول کی بات تو طے ہو. قادیانیوں سے ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے,
حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں, وہ رفع الیدین نہیں کرتے, وہ بریلوی دیوبندیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں ان کو کہا کہ آؤ ہم سے رفع الیدین پہ بات کر لو. ہم کہتے ہیں آپ کا ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے, ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک یہ ٹیکل نہیں ہوتا باقی سارے سوال فضول ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی, نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں کی, لونڈیوں کا سسٹم کیا تھا, اور رومنز اور پرشین کے اوپر کیوں مسلط ہو گئے صحابہ کرام, یہ ساری باتیں بات کی ہیں. پہلی چیز ہے خدا کو مانتے ہو نہیں, ان ساری باتوں کے بعد تم کو میں خدا کو نہیں مانتا, پھر وہیں سے دوبارہ سے وہ 99 پہ صاحب کاٹنے والی بات ہے. تو مفتی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کو سمجھائیں کہ 2812 میں آج بھی دیکھ رہا تھا ان کا جمعے کا خطبہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر لائیو سٹریم کیا ہوا تھا, ریکارڈنگ کے بعد ہی وہ کر رہے ہیں, اس میں 100 میں سے 90 کمنٹس 2812 تھے, اور مسلسل انہوں نے بندہ بٹھایا ہوا تھا اور ڈیلیٹ پہ ڈیلیٹ کر رہا تھا, ڈیلیٹ پہ ڈیلیٹ کر رہا تھا. تو مجھے ویسے مطلب خوشی نہیں, مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یار یہ 2812 ان کو ہارٹ کرے گا. دیکھیں میں نے اپنے نام کے ساتھ 2812 کر لیا ہے, جس طرح یہ اپنے ساتھ اور چیزیں اٹیچ کر لیتے ہیں, ہم نے یہ اہل بیت کی نسبت لگا لی ہے اپنے ساتھ, رسول اللہ کا فرمان الحمدللہ, حدیث کا نمبر بخاری کا, اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے آپ بار بار ان معاملات کو ختم کریں, سیدھا آئیں, لائیو آئیں, بات کریں انشاءاللہ تعالی. پھر شرائط رکھ رہے ہیں ایک کلپ بنا دو تو فلاں کلپ بنا دو, کیا پھر دوبارہ سے کلپ قیامت تک بھی میں آپ کو کلپ بنا کے دیتا رہوں گا, اتنے بنائے ہیں, آپ تو راضی نہیں ہوتے کسی کلپ کے اوپر, فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمپل ہے, جو بات آپ نے کرنی لائیو آ کے کر لیں. ٹھیک ہے, میں بھی بیٹھوں گا یہاں پہ, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, میں رکھوں گا, ہو سکتا ہے ہماری کنفیوژن دور ہو جائے, آپ کو غلط بتایا گیا ہو ہمارے بارے میں. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہمیں دیوبند کے بارے میں بالکل غلط بتایا گیا تھا کہ جی یہ تو یوں ہے, لیکن جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ہمیں پتا چلا دیوبند اور بریلوی میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بات پتا چلی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کی بھی کنفیوژن دور ہو, ہماری بھی کنفیوژن دور ہو. ٹھیک ہے.